بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صبح اٹھی تو اماں زور و شور سے گھر کی صفائیوں میں مصروف تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، ایسے کبھی بھی ہمارے گھر کا کام نہیں ہوا تھا، بلکہ حقیقت میں تو میری اماں سمیت میں بھی نہایت ہی کامچور واقع ہوئی تھی۔ مجھ سے بھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوا کرتا تھا، بس لگے بندھے کرنا پڑتا تو جان بن جاتی۔ میں نے اماں کو پوچھا آج عید بھی نہیں ہے، پھر کیوں ایسے کام ہو رہے ہیں؟ جس پر اماں مصروف سے انداز میں بولی کہ جاؤ جا کر نہا لو، کو مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون مہمان، کیونکہ آج تک میں نے بہت کم دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی مہمان آیا ہو۔ میری ماں کے بھوڑ پن کی وجہ سے رشتہ دار تو ہمارے گھر سے کوسوں دور رہا کرتے تھے، اس لیے میری حیرت بجا تھی۔ اماں کون سے مہمان، یہ بھی تو بتاؤ۔ میں نے اب کی بات جھنجھلا کر پوچھا، کیونکہ خواہ کا تجسس مجھے عجیب لگتا تھا۔ جو بات ہے بندہ سیدھی طرح بتا دے۔ اماں ایک لمحے کے لیے رکی، پھر میری طرف دیکھ کر بولیں کہ پھپھو آ رہی ہیں تمہاری، ہو گئی تفتیش مکمل، چلو جاؤ اب یہاں مجھے نظر مت آنا، جلدی سے نہا لو جا کر، تمہیں پھر پارلر بھی لے کر جانا ہے۔ میں جو نہانے کے لیے بس جانے ہی والی تھی، پارلر کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ پارلر کس خوشی میں؟ اماں دیکھیں جو بھی ہے، میں ابا کے رشتہ داروں میں شادی نہیں کروں گی بس۔ میں نے منہ میں جو آیا بول دیا۔ اماں کے ہاتھ میں جو جھاڑو تھا وہی انہوں نے جھلا کر مجھے دے مارا اور بولی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود سے ہی سب کچھ فرض مت کیا کرو، اب نہا لو جا کے۔ میں بہت کچھ سوچتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو پورا گھر لش پش کر رہا تھا۔ خدا جانتا ہے اپنے گھر میں ایسی صفائی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ورنہ تو بس ہر جگہ گند ہی دیکھنے کو ملتا، اوپر سے اس گند پر منڈلاتی ہوئی مکھیاں۔ صفائی کیا ہوتی ہے مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ ابھی اس قدر نفاست سے ہر شے جڑی دیکھ کر مجھے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا، تو میں جلدی سے کچن میں آ گئی جہاں اماں پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ اماں آج تو تم کسی ناول کی ہیروئن ہی لگ رہی ہو، سچ مجھ بتاؤ اصل بات کیا ہے، کیوں اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ میرے ایسے پوچھنے پر اماں نے سنجیدگی سے مجھے دیکھا، پھر بتانے لگیں کہ تمہاری پھپھو یہاں آ رہی ہیں ملنے، انہوں نے باقاعدہ پیسے بھیجے ہیں تاکہ تمہیں پارلر سے تیار کروا لوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ لے کر آ رہی ہوں، اور اچھا ہی ہے، چلو کسی کو تمہارا خیال تو آیا، ورنہ ساری عمر میرے سسرال والوں نے مجھے بھلا کر ہی رکھا ہے۔ جب تمہارے ابا کی وفات ہوئی تو میرے ساس سسر نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر دیا، اور میرے اپنے والدین تو خود بچوں کے رحم و کرم پر رہے تھے، وہ بیچارے مجھے کہاں سے اپنے پاس رہنے کو جگہ دیتے۔ سچ بتاؤں صباحت میں نے بڑی مشکل سے وقت گزارا ہے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ خدا نے تمہاری پھپھو کے دل میں کوئی نرم گوشہ کر دیا ہے، جبھی اسے ہماری یاد آ گئی ہے۔ بس تم اب شرافت سے رہنا، کاموں کو بگاڑنے مت لگ جانا۔ آخر میں اماں کی نصیحت پر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اتنی دیر میں باہر کی گھنٹی بجی تو میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑنے آئی تھی۔ اس سے پہلے میں انہیں لے کر اندر آتی، اماں نے منع کر دیا کہ آج وہ ان کے بچوں کو نہیں سنبھال سکیں گے، اس لیے کل لے کر آئیں۔ انہیں بھیجنے کے بعد اماں مجھے پیسے نکال کر دیے اور بولے کہ جا کر یہ گلی کے پارلر سے تیار ہو جانا، اس سے پہلے بازار جا کر اپنے لیے کوئی اچھا سا جوڑا بھی خرید لے کر لے آؤ۔ میں بہت سے سوال و جواب کرنا چاہتی تھی، مگر اماں کی سنجیدگی دیکھ کر چپ کر گئی۔ سوچا جو ہوگا میرے سامنے ہوگا اور ہر بات کا علم بھی ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فی الحال چپ ہی رہوں۔ میں نے فون کر کے اپنی سہیلی کو بلوا لیا اور ہم بازار چلے گئے۔ وہاں ہمیں 1 گھنٹہ لگا اور میں نے پہلی مرتبہ ہلکے کام کا جوڑا خریدا، ورنہ زندگی میں کبھی کسی فنکشن پر گئی ہی نہیں، بس عید ہو یا شب برات ہم دونوں ماں بیٹی ہی ہوا کرتی تھی۔ تیسرا کون تھا ہماری زندگی میں جس کے لیے ہم سب اہتمام کرتی، اس لیے خاص تہوار بھی بڑے عام انداز میں گزار دیا کرتے تھے۔ بازار سے آ کر میں پارلر گئی جو کہ ہماری گلی کا ہی تھا۔ وہاں پارلر والی مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی، بولی کہ آج تم کیسے یہاں پر بننے سورنے آ گئی ہو، خیریت تو ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ اب ہمارے دن بھی پھرنے والے ہیں، بس تم جلدی سے اچھا سا تیار کر دو، پھر مجھے گھر بھی جانا ہے۔ وہ مجھے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے تیار کرنے بیٹھ گئی۔ میں آج بہت خوش تھی، جہاں آج کا دن میرے لیے تجسس سے بھرا ہوا تھا تو دوسری جانب خوشی سے بھی بھرپور تھا۔ آج میری وہ تمام خواہشات پوری ہو رہی تھی جو میں بچپن میں سوچ کر کیا کرتی تھی، یعنی خوبصورت کپڑے پہننا اور پارلر سے تیار ہو جانا۔ جب تک میں وہاں بیٹھی رہی بہت اچھا محسوس کرتی رہی۔ تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا تو چند لمحے تو اپنے آپ کو پہچان ہی نہ سکی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی صباحت ہے جو 3 دن منہ نہیں دھویا کرتی تھی۔ بھلا کس نے دیکھنا ہے، اور آج کیسی پیاری لگ رہی ہے، نظر ہٹانے کا جی بھی نہیں چاہ رہا۔ پارلر والی کو پیسے دے کر میں خوشی سے جھومتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو وہی ہوا جس کا صبح سے انتظار تھا۔ سامنے میری پھپھو بیٹھی اماں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں دھیرے سے آگے بڑھی اور سلام کیا۔ پھپھو نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، پھر میری بالائیں لیتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ دیکھو سمینہ کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ صباحت، 2 پونیاں بنا کر پھرا کرتی تھی اور آج دیکھو ماشاءاللہ کیسا روپ چڑھا ہے، جوانی نے نکھار دیا ہے اسے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور میں بھی وہیں ان کے پاس بیٹھ کے
میں نے آس پاس دیکھا تو مجھے ان کے سوا کوئی دکھائی ہی نہیں دیا، یعنی پھپھو اکیلی آئی تھی۔ پھر کس لیے تیار کروایا ہے مجھے؟ میں یہ بات بس سوچ کر رہ گئی مگر اس کا اظہار نہیں کر سکی۔ مجھے اب حیرت ہونے لگی کہ انہوں نے کیوں اتنے پیسے بھیجے۔ پھر اگر خود اکیلے ہی آنا تھا مگر جلد ہی میں ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی تو میرا دھیان ان باتوں سے ہٹ گیا۔ ویسے بھی شام ہو رہی تھی، اماں نے کھانا لگانے کے لیے مجھے بلا لیا تو پھپھو نے منع کر دیا کہ صباحت کو رہنے دو، بچی اتنی پیاری تیار ہوئی ہے تو ایسے سج سور کر کام کرتی تھوڑی نہ اچھی لگے گی۔ اماں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر خود ہی سارا کام کرنے لگی، جبکہ مجھے پھپھو کی بات پر بے حد ہنسی آئی تھی، کیونکہ کام کرنا تو میری سرشت میں ہی شامل نہیں تھا، بلکہ کام کرنے کی بنیادی باتیں کیا ہوتی ہیں مجھے وہ بھی علم نہیں تھا۔ بس یہ اماں ہی تھیں جو کچھ صاف صفائی یا کھانے پکانے کا کر لیا کرتی تھی، وہ بھی روز نہیں بلکہ ہفتے میں ایک ہی بار گھر کی صفائی ہوا کرتی تھی۔ ویسے بھی ہمارے گھر کے افراد ہی کتنے تھے؟ صرف 2۔ تو بھلا ان 2 لوگوں کا کتنا کام ہوتا ہے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے گھر سالن بنا کرتا تھا اور وہی 3-4 روز میں چل جاتا، باقی 1 یا 2 دن اچار کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے۔ ہمارے اخراجات بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن جتنے تھے وہ بھی اماں کی بدولت ہی پورے ہوا کرتے تھے۔ اماں نے گھر میں ہی ڈے کیئر کھولا ہوا تھا جس میں استانیاں اور وہ عورتیں جو نوکری کیا کرتی تھیں اپنے بچے چھوڑ جایا کرتی تھیں۔ پھر سارا دن میں اور اماں ان بچوں کے درمیان گزار دیا کرتی۔ شروع میں مجھے یہ کام بہت مشکل لگا کرتا تھا مگر اب عادت ہو گئی تھی، ہر وقت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان گھیرے رہنے کی، ان سے باتیں کرنے کی۔ سب عورتیں ہمیں بچوں کا سنبھالنے کا اچھا معاوضہ دے دیا کرتی تھی جن سے صحیح گزارا ہو جایا کرتا۔ میں نے بھی 12 جماعتیں ہی پڑھی تھیں، کیونکہ اول تو مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پڑھنا مجھے سخت زہر لگا کرتا تھا۔ 12 بھی بڑی مشکل سے فیل ہو کر پاس کی تھی۔ اماں نے کبھی پڑھائی کے معاملے میں سختی نہیں کی تو مجھے بھی ہر وقت ڈھیل ملی رہتی۔ میں پڑھنے سے زیادہ بچے کھلانا پسند کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات تو بچوں کا جو لنچ ساتھ میں آیا کرتا تھا میں وہ بھی کھا جایا کرتی۔ 12 کے بعد اماں نے کافی کوشش کی کہ میں کوئی کورس وغیرہ کر لوں جس سے کوئی ہنر ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ انہیں خود کام ڈھونڈتے ہوئے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہی کوئی ہنر ہاتھ میں ہوتا تو وہ نوکری کر سکتی تھیں یا گھر میں ہی کوئی کاروبار وغیرہ، مگر ایسا نہیں تھا جس کے پیش نظر انہیں یہ ڈے کیئر کھولنا پڑا۔ وہ بھی اتفاقاً ہی ہوا تھا، ہمارے محلے کی ایک عورت ڈاکٹر تھی، سو ایک روز اسے ایمرجنسی میں ہی جانا پڑا تو وہ اماں سے درخواست کر گئی کہ میرے بچے کو میری واپسی تک اپنے پاس رکھ لیں۔ اماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب ہم شروع میں یہاں پر رہنے آئے تھے۔ ابا کے پاس اچھی خاصی اراضی تھی مگر ان کی وفات پر میرے دادا آئے اور کہا کہ ان کی بیٹی کی جتنی جائیداد ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی، وہ سب کچھ واپس کرنا ہوگا۔ اماں نے کافی ہنگامہ مچایا کہ ایسے کیسے، شریعت میں ہمارا حق ہے ان سب چیزوں پر، تو میں کسی صورت بھی نہیں جانے دوں گی۔ میرے دادا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وہ جائیداد رکھو، میں صباحت کی شادی اپنے دوسرے پوتے سے کر دوں گا اور وہ بھی ابھی۔ تو پھر کہاں جائے گی جائیداد؟ اس وقت میری عمر 5 سال تھی۔ اول تو یہ شادی ممکن نہیں تھی مگر اماں کے ڈٹے رہنے پر دادا نے انہیں یہ گھر دے دیا کہ یہ شہر چھوڑ کے چلی جاؤ، دوسرے شہر میں تمہیں ایک گھر دے دیتا ہوں اور بدلے میں مجھے میرے بیٹے کی تمام دولت و جائیداد واپس کرو، ورنہ دوسری صورت میں اپنی پوتی کو لینے میں آؤں گا تو اس کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا تمہیں۔ اس وقت میری ماں کمزور عورت تھی، کیسے مقابلہ کرتی ان طاقتور لوگوں کا جن کے آگے کوئی بند باندھنے والا ہی نہیں تھا۔ اماں نے تھانے میں بھی سسر کے خلاف رپورٹ درج کروائی مگر ان کے ہاتھ کافی لمبے تھے، تھانے دار کو انہوں نے رشوت دلا کر سارا معاملہ بند کروا دیا۔ اماں کا میکے والے بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے گھر سے بھاگ کر ابا سے شادی کی تھی، ہر طرف سے وہی کھائی میں گر رہی تھی، بلکہ میکے والے تو ابا کے جنازے پر بھی نہیں آئے۔ ان کے لیے میری ماں اسی روز مر گئی تھی جب اس نے گھر سے بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے تھے۔ ان کی بھی مزید بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہونے والی تھیں، سو وہ بھاگی ہوئی بیوہ بیٹی کو واپس اپنے در پر نہیں بٹھا سکتے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے باقی بیٹیوں کے رشتوں میں خلل پڑتا تھا۔ سو اماں بھی چپ کر کے سسرال گئیں تو آگے سے یہ سب کچھ منہ کھولے کھڑا تھا۔ وہاں بھی میرے باپ کی دولت کا لالچ ہی تھا، اس کی محبت کہیں پر بھی نہیں تھی۔ سو یہی ایک راہ بچی تھی جس سے وہ رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی بنا سکتی تھی اور اولاد بھی ان کے پاس رہتی۔ ابا کے جنازے کے روز ہی یہ سب تماشا لگا تھا اور قل کروا کر ہم اس شہر سے اس دوسرے شہر میں آ گئے۔ یہاں آ کر ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی جس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک گھر تھا اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ کوئی جمع پونجی تھی۔ 2-4 دن تو گزارا ہو گیا۔ 5ویں روز اماں کمانے کے لیے باہر نکلی تو ایک ہسپتال میں صفائی کا کام کاج ملا۔ واپسی پر وہ بیچاری بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں کام ملا ہے آپ کو، تو انہوں نے بتایا کہ ہسپتال میں صفائی کرنے کا کام ملا ہے۔ اس روز میں بہت روئی اور میں نے اماں کو منع کر دیا کہ نہیں، تم وہاں کام نہیں کرو گی ماں، کسی صورت بھی کام نہیں کرو گی، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ کاموں کے لیے ملازمہ دیکھی تھی۔ ابا کی آمدنی اچھی تھی تو کبھی کھانے پینے اور خرچ کی پریشانی ہی نہیں لگی، تو اب اماں کو ایسے پریشان اور صفائی کا کام کرتے دیکھ کے میرے دل پر بوجھ آن گرا تھا۔ میرے رونے سے اماں بہت پریشان ہوئی اور بولی کہ 1-2 روز یہ کام کر لیتی ہوں، پھر کوئی نیا کام ڈھونڈ لوں گی،
مگر میری ایک ہی بات ہے کہ ہر صورت یہ کام چھوڑ دیا جائے، میں وہاں کام نہیں کرنے دوں گی۔ اگلے روز جب وہ کام پر جانے لگیں تو میں نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور وہ بیچاری پریشان ہو کر رک گئی۔ کام کے پہلے روز ہی انہوں نے چھٹی کر لی اور اس دن اللہ نے ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا جب وہ ڈاکٹر اپنے بچے کو ہمارے گھر چھوڑ کر گئی۔ وہ پورا دن ہم نے فاقے میں کاٹا۔ شام کو واپسی پر ڈاکٹر نے شکریہ کے ساتھ اپنا بچہ واپس لیا اور رات کو شکریہ کے طور پر بریانی بھجوائی جو ہم نے پیٹ بھر کر کھائی تھی۔ اب اگلے روز کی اماں کو فکر تھی، انہوں نے رات کو مجھے بہت زیادہ سمجھایا کہ بیٹا کمانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، ایسے بیٹھے ہوئے ہمیں کون کھانا دے گا۔ پوری رات اماں سمجھاتی رہی اور شاید میں سمجھ بھی گئی۔ اگلے روز صبح سویرے ہمارے دروازے کی گھنٹی بجی تو میں نے دروازہ کھولا، سامنے ہی کل والی ڈاکٹر کھڑی تھی۔ مجھ سے اماں کا پوچھ کر وہ اندر آ گئی اور تمہید باندھ کر کہنے لگیں کہ مجھے روز کام پر جانا ہوتا ہے اور میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں، میرے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں تو ہمارا کام ایسا ہے گھر پر نہیں رک سکتے، لیکن ہم اپنے بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اسے کس کے پاس چھوڑیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کل آپ نے میرے بچے کا بہت خیال رکھا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اور ایک درخواست بھی لے کر آئی ہوں۔ وہ کیا؟ اماں نے پوچھا تو وہ ڈاکٹر ہچکچاتے ہوئے بولی کہ اگر آپ روز ایسے ہی میرے بچے کو اپنے پاس میری واپسی تک رکھ لیا کریں تو میں آپ کو اس کا معاوضہ دے سکتی ہوں، جتنا بھی آپ کہیں۔ دراصل میں بھی یہاں ایک ہفتے پہلے ہی شفٹ ہوئی ہوں، باہر سے بھی کسی کو اس کام کے لیے رکھ سکتی ہوں، مگر آپ محلے والے ہیں، سمجھدار ہیں اور سب سے زیادہ قریب بھی ہیں تو اچھا ہی ہوگا جو آپ میرے بیٹے کو سنبھال لیں۔ پلیز مجھے مایوس مت کیجیے گا، بڑی آس لے کر آئی ہوں آپ کے پاس۔ اماں کو کیا چاہیے تھا؟ ہمارے پاس تو کھانے کا بھی کچھ نہیں تھا، اوپر سے ایسی آفر ہو تو کون کم بخت ٹھکرائے گا۔ اماں نے فوراً سے حامی بھر لی، جس پر وہ ڈاکٹر خوش ہو کر آدھی تنخواہ اسی وقت دے گی اور ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اپنے بچے کو بھی ہمارے گھر چھوڑ گئی۔ اس دن ہمارے گھر میں رونق سی لگی رہی۔ میں بہت خوش تھی کہ کوئی تو ہلچل ہوئی، ورنہ اماں سے کیا باتیں کرتی، وہ تو سارا دن ابا کے غم میں بستر کے ساتھ لگی رہا کرتی تھی، اس سے تو اٹھا بھی مشکل سے جاتا تھا۔ میں پورا دن اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی اور بہت مزہ کیا۔ پھر روز یہی ہونے لگا، وہ ڈاکٹر اپنے بچے کو ہمارے گھر چھوڑ جاتی اور ایک تو میری تنہائی بھی دور ہوگی، دوسرا گھر میں سودا سلف بھی آنے لگا۔ اس ڈاکٹر کی دیکھا دیکھی اور بھی 2-4 خواتین نے اپنے بچے ہمارے گھر پر چھوڑنا شروع کر دیے، جس سے اچھا گزارا ہونے لگا۔ اماں نے مجھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا اور ہمارے گھر میں اب کھانا تو کم ہی بنا کرتا تھا کیونکہ اماں کے پاس وقت نہیں ہوا کرتا تھا، ساتھ والے ہوٹل سے 2 ٹائم کا کھانا گھر پر آنے لگا۔ یعنی ہماری زندگی کی گاڑی بھاگنے تو نہیں، البتہ رینگنے ضرور لگ گئی تھی۔ میرا دھیان ہر وقت گھر کی جانب رہتا جہاں اتنے سارے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہوتے اور اسکول میں کرخت استانی ہر وقت ڈنڈا تھامے مارنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ سب سے بڑی وجہ میری پڑھائی سے بھاگنے کی ہی یہی تھی۔ میں روز اسکول جانے سے اچھا خاصا تماشا لگاتی، مگر اماں بھی میری ماں تھی، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرنے دی اور وہ اسکول مجھے بھیج دیا کرتی۔ اس طرح کر کے 12 جماعتیں پڑھ لیں، لیکن اب بڑی ہو گئی تھی، اماں کا زور مجھ پر نہیں چل سکتا تھا، میں نے بھی پڑھائی کو خیر بات کہہ کر گھر میں ہی ڈے کیئر کو وقت دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہی پھپھو کی آمد کا پرچار شروع ہوا جو کہ نہایت ہی حیران کن تھا، میرے لیے بھی اور اماں کے لیے بھی۔ اماں کو تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ان کے سسرال سے کوئی دوبارہ ان کے ساتھ روابط قائم کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اب ایسا ہو گیا تھا تو یہ بات ہم دونوں کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ خیر شام کو کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اماں نے پھپھو کا بستر دوسرے کمرے میں لگا دیا۔ میں تو میک اپ میں تھی، چپ چاپ اپنی جگہ پر جمی رہی، وہاں سے بالکل بھی نہیں اٹھی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، پھپھو بھی مجھے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں ذرا سا بھی باہر جاتی تو وہ مجھے واپس بلا کر پاس بٹھا لیا کرتی، میں بھی شوق میں ان کے پاس بیٹھی رہی۔ خیر عشاء کے بعد اماں نے پھپھو کو بتا دیا کہ آپ کا بستر دوسرے کمرے میں ہے، مگر ان کی بات نے مجھے اور اماں دونوں کو ہی حیران کر دیا۔ وہ بولیں کہ صباحت کا بستر بھی میرے ساتھ ہی لگا دو۔ میں ہمیشہ اماں کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی، مگر جوش میں خود ہی اپنی چارپائی دوسرے کمرے میں بچھا دی۔ جب سب کام ہو گئے تو ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے اور اماں اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ وہاں بھی وہ تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کرتی نہیں، پھر کچھ یاد آنے پر مجھے اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر دی جو میں نے خوش ہو کر پکڑ لی اور اسی وقت کھول کر کھانے لگی۔ میں نے پھپھو کو بھی صلاح ماری کہ وہ چاکلیٹ کھا لیں، مگر انہوں نے فوراً سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ میٹھا نہیں کھاتی۔ وہ پوری چاکلیٹ میں نے اکیلے ہی نہیں کھا لی اور جلدی مجھے نیند بھی آ گئی، جبکہ میرا بھی سونے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ اگلے روز پھپھو صبح سویرے ہی منگو پیر کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ میں اور اماں انہیں روکتے رہے، مگر ان کو گھر میں کوئی ایمرجنسی آن پڑی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکی۔ ان کے جانے کے بعد اماں اسی افسوس میں بیٹھی رہی کہ تمہاری پھوپھی نے اتنا پیار کروایا تمہیں، مگر کسی رشتے کی بات نہیں کی۔ دوسری جانب میں اماں کو دلاسا دیے جا رہی تھی کہ ہو جائے گی بات، اب ایسے کیسے ایک رات میں ہی فیصلہ کر کے ہمیں خوش کر دیں وہ۔ اماں کو اس بات سے اختلاف تھا کہ چلو کوئی چھوٹا موٹا اشارہ ہی دے دیتی، مگر مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے تو پھپھو بھی اچھی لگتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ جلد ہی وہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ لے کر آئیں گی۔ ویسے بھی میری دلی خواہش بھی یہی تھی
کیونکہ ان کا پہناوا ہی بڑا امیرانہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے لیے ڈھیر تحفے بھی لائے تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ جلد آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور مجھے اس وعدے کے مکمل ہونے کا بڑی بےتابی سے انتظار تھا۔ جلد ہی وہ وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ 3 ماہ بعد پھپھو ایک مرتبہ پھر سے وہاں موجود تھی۔ اس دفعہ بھی انہوں نے آنے سے پہلے اماں کو پیسے بھیجے اور کہا کہ صباحت کو اچھا سا تیار کروا لینا۔ اماں نے بھی حامی بھر لی اور مجھے بول دیا کہ تمہاری پھپھو آ رہی ہیں، ضرور اس مرتبہ اپنے ساتھ کسی رشتے والے کو لے کر آئیں گی۔ تبھی تو اتنی تاکید کی کہ اچھا سا صباحت کو تیار کرنا، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، اس لیے تم اب دیکھ لو۔ میں بڑی خوشی ہوئی اور شرما بھی گئی، کیونکہ مجھے بھی یقین تھا کہ پھپھو اب ضرور میرا کہیں نہ کہیں رشتہ طے کروا دیں گے۔ ویسے بھی میں اپنی زندگی سے بور ہو چکی تھی، عاجز آ چکی تھی۔ اماں سے پیسے لے کر میں پھر سے اسی پارلر میں چلی گئی اور تیار ہو کر آئی۔ جب واپس آئی تو پھپھو آ چکی تھی، مگر اس مرتبہ بھی وہ اکیلی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں، وہ اکیلی کیوں آئی ہے؟ شاید ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی، مگر میں غلط تھی۔ پھپھو سے باتوں میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اکیلی ہی آئی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ میں اور اماں یک لخت ہی چپ کر گئے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ خیر، یہاں بھی سو بہانے گھڑ کر خود کو دلاسے تسلیاں دی، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ اس مرتبہ پھر پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ سلا دیا اور رات کو ویسے ہی چاکلیٹ بھی دی۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب پھپھو میری محبت میں کر رہی ہیں، انہیں میری محرومیوں کا احساس ہوگا، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ میں خوبصورت لگوں، اچھی بنی سوری رہوں۔ شاید یہ بچپن میں میرے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا ازالہ ہے۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی یک لخت میں پرسکون ہو گئی اور یہ سکون میری رگ رگ میں اتر گیا۔ صبح پھر سے ایسے ہی وہ جلدی میں چلے گئیں، جبکہ اماں اور میں ان کو روکتے رہ گئے، مگر وہ جلدی آنے کا بول چال کر دوبارہ چلی گئیں۔ اب مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گی، کیونکہ پچھلی مرتبہ کا وعدہ بھی انہوں نے کل آ کر پورا کر دیا تھا، اب بھی وہ ضرور پورا کریں گے۔ اب ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ پھپھو کبھی 1 ماہ بعد تو کبھی 2-3 ماہ بعد ہمارے گھر پر ضرور چکر لگاتی اور آنے سے پہلے اماں کو پیسے بھیج کر مجھے تیار کروانا نہیں بھولا کرتی تھی۔ میں بھی مزے سے تیار ہونے چلی جاتی۔ اب مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا ہر وقت بن سنور کر رہنا، خوبصورت میک اپ کرنا، اچھے لباس زیب تن کرنا، ساتھ ہی پھپھو کی بے سخت تعریف جو وہ مجھے دیکھ کر ہی کرنے لگتی تھی۔ اس طرح کی مرتبہ وہ ہمارے گھر آئیں اور یہی سب ہوتا تھا، وہی ایک طرح کے کام جو بار بار ہو رہے تھے، جس میں میرا تیار ہونا، پھپھو کا رات کو رکنا اور پھر مجھے چاکلیٹ کھلا کر سو جانا، صبح اٹھتے ہی جانے کی جلدی مچانا۔ تقریباً اس سب میں 1 سال ہو گیا تھا۔ اب تو خیر ہم ماں بیٹی کو کسی رشتے کی امید ہی نہیں تھی، وہ سبق تو کب کا ختم ہو چکا تھا، بلکہ ہم نے ہی اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اسی پارلر میں گئی تو پارلر والے کی شکل عجیب سی ہوگی۔ مجھے میک اپ چیئر پر بٹھا کر تو وہ تیار کرنے سے پہلے بولی کہ تم یہ برا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں وعدہ کرتی ہوں تم یہ سب چھوڑ دو تو میں تمہیں اچھی تنخواہ پر اپنے پارلر میں نوکری دے دوں گی، تم یقین کرو میرا۔ مجھے اس بات پر بہت ہنسی آئی اور میں نے پارلر والی سے پوچھا کس کام کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ افسوس سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ صباحت ابھی بھی وقت ہے، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اب مجھے بھی اندر ہی اندر تشویش ہونے لگی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ کس برے کام کی بات کرتی ہوں، بتاؤ مجھے بھی تو پتہ چلے، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ چپ چاپ میرا میک اپ کرنے لگی۔ میں تیار تو ہو گئی تھی، مگر میرے رنگ اڑ گئے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن تھوڑا سا دماغ لڑانے پر میں نے سوچا کیا پتہ وہ پھپھو کے متعلق کوئی بات کر رہی ہو، لیکن وہ پھپھو کو کیسے جانتی ہے اور برا کام کون سا؟ میں جتنا اس سے متعلق سوچ رہی تھی ہر بار الجھتی ہی جا رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر میں گھر آ گئی تو ابھی پھپھو نہیں پہنچی تھی۔ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ پھپھو بار بار یہاں کیوں آتی ہیں، اور وہ بھی اکیلی؟ جب بھی آتی ہیں ایک ہی طرح کا عمل بار بار ہوتا ہے، تو کیا علم اس سب کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہے ان کا، یا وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہوں؟ ابھی پھپھو ہمارے گھر نہیں پہنچی تھی۔ میں جلدی سے برقع پہن کر اپنے دوست کے گھر گئی جس کا بھائی کیمرہ مین تھا۔ اس سے میں نے ایک چھوٹا سا کیمرہ ادھار مانگا، اس نے وجہ پوچھی تو بعد میں بتانے کا بول کر جتنی جلدی گھر واپس آ سکتی تھی میں پہنچی، کیونکہ جو کچھ میں سوچ چکی تھی اس سب کو پھپھو سے پوشیدہ رکھنا ضروری تھا۔ میں نے وہ منی کیمرہ اس سے کیمرے میں لگا دیا جہاں میں اور پھپھو سویا کرتے تھے۔ پھر پھپھو بھی آ گئی اور وہی ہوا جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا۔ صبح جب وہ جانے لگیں تو اماں نے انہیں روکا، مگر میں نے نہیں روکا کیونکہ مجھے تجسس تھا کیمرے میں ریکارڈنگ دیکھنے کا۔ ان کے جاتے ہی میں نے جب ریکارڈنگ دیکھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے سر پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سیدھا کچھ بھی کہے بغیر اس پارلر والی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے علم ہوا میں برا کام کرتی ہوں؟ پہلے تو وہ ہچکچائے۔ میں نے جب اسے یقین دہانی کروانے کے بعد ویڈیو دکھائی تو اس نے میرا موبائل کھول کر مجھے فیس بک کھول کر دکھائی۔ وہاں ایک پرائیویٹ گروپ تھا جس میں میری ڈھیر تصاویر موجود تھیں، میرے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیوں کی تصاویر تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، جس پر وہ کہنے لگیں کہ یہ ایک پرائیویٹ گروپ ہے، یہاں پر لڑکیاں اپنی تصاویر بناتی ہیں تو پھر آدمی ان سے بات کرتے ہیں،
تو تمہاری پھوپھو تمہیں استعمال کرتی آ رہی ہے، ان کی اپنی کوئی بیٹی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولی کہ ہاں، اسی وجہ سے کسی اور کی بیٹی کا خیال نہیں ہے۔ تمہاری پھوپھی ایسی باتیں کرتی ہیں تو بدلے میں جن سے باتیں کرتی ہیں جو بھی فرمائش کریں جھٹ پوری ہو جاتی ہیں۔ تم نے بتایا کہ تمہاری پھوپھی کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو بس اسی وجہ سے بیچاری ایسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ آئندہ تم خیال رکھنا۔ میں گمسم سی اسی پالٹ سے نکل کر آئی، گھر آ کر جلدی سے کیمرے سے ویڈیو ڈیلیٹ کی جس میں میرے سونے کے بعد پھوپھو میری تصویر بنا رہی تھی اور بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو سب حقیقت بتا دی کیونکہ میں ان سے یہ سب نہیں چھپا سکتی تھی۔ اگلی مرتبہ بھی پھوپھو نے آنے سے پہلے پیسے بھیجے، مگر جب وہ یہاں پر پہنچی تو میں گھر والے حریے میں ہی تھی، تو میں نے ان کے پیسے واپس کیے اور اندر بھی نہیں آنے دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب تک آپ جو میرے ساتھ کر چکی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اگر آپ اپنی بہتری چاہتی ہیں تو یہاں سے چلی جائیں، ورنہ میں آپ کے سارے کرتوت ایسی جگہ لگاؤں گی کہ آپ منہ چھپانے کے قابل بھی نہیں رہیں گی۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ معافی صرف منہ دکھاوے کی ہے، انہیں اپنے کیے گئے عمل پر کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو، میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنے گھریلو معاملات پر نظر رکھا کریں۔ اکثر اوقات چوٹ ہمارے باہر سے نہیں پہنچتی بلکہ ہمارے اندر سے ہی اس عمل میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ سو احتیاط کیا کریں کیونکہ گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔